الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر تجھ کو کیا کون ہے کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا، ثانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا، حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی، دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا، جسم و جا یک بیک سب مہکنے لگے، جسم و جا یک بیک سب مہکنے لگے، جس گھڑی آ گیا ہے خیال آپ کا، جس گھڑی آ گیا ہے خیال آپ کا. بہت پیارا جلسہ آپ کا ہو رہا ہے، بڑے حوصلے کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اور جلسہ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حوصلے پر رکا ہوا ہے. آپ مکمل ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. ڈس بریک مارا ہے، مکمل مجمع بیدار ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہے. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ بڑے ادب کے ساتھ سن رہے ہیں. اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے، آپ کی اولاد کو بھی قبول فرمائے. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال ہے عبادت کیسے قبول ہوتی ہے. میرا دوسرا سوال ہے آدمی جنت میں کیسے داخل ہوگا. میرا تیسرا سوال ہے عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں یہ پتہ کیسے چلے گا. مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ. مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ. دیکھیے آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں امتحان سے پاس ہو گئے، آپ کا آخر تک امتحان جاری رہے گا. کیا آپ نکلتے ہیں یا پھنستے ہیں؟ ذرا دھیان رکھیے گا. 3 سوالوں سے پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال تھا عبادت کیسے قبول ہوتی ہے. میرا پہلا سوال عبادت کیسے قبول ہوتی ہے. میں آپ کو راز بتا رہا ہوں. جس طرح ماں اپنے کالے بیٹے کو چاند سمجھتی ہے محبت کی وجہ سے، جس طرح باپ اپنے معذور بیٹے کو بیٹا سمجھتا ہے محبت کی وجہ سے، اسی طرح اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما لیتا ہے. جنت میں کیسے داخلہ ہوگا، آدمی جنت میں کیسے داخل ہوگا، یہ میرا دوسرا سوال تھا. صرف عمل سے داخل نہیں ہوگا، ادھر عمل ہوگا ادھر اللہ کا فضل ہوگا، آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. تیسرا اور آخری سوال، کیسے پتہ چلے گا ہمارا یہ عمل قبول ہوا.
وہ عمل قبول نہیں ہوا، میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، سنت کے مطابق ہے قبول ہوا، پاک اور حلال ہے قبول ہوا، اللہ کی رضا کے لیے ہوا قبول ہوا، بار بار اس عمل کو توفیق مل رہی ہے کرنے کے لیے قبول ہوا، اور اس عمل پر پابندی ہے زندگی بھر کے لیے، اس کا مطلب ہے یہ عمل قبول ہو گیا۔ وہ عجب لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جان کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے، جان کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے، جان کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں جان کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں جان کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ رمضان میں ٹوپی جیب میں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، یہ دیکھیے، جمعہ میں انشاءاللہ ٹوپی ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ دیکھیے بالکل بائی پاس جا رہے ہیں۔ ذرا دھیان رکھیے گا، یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ جمعے کی رات ہو رہا ہے، آج کی جو رات ہے وہ جمعے کی رات ہے، جمعے کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، کھاتا کھل رہا ہے، کھاتا اچھا ہوگا انشاءاللہ خاتمہ اچھا ہوگا، دل سے سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، ڈرنے کی بات نہیں ہے، 7 خون معاف ہے 12 بج جانے کے بعد۔ ذرا دھیان رکھیے گا، اس سے زیادہ غلطی مت کیجیے گا ورنہ جنازہ ہی پڑھ دیں گے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اتوار کے دن سے اللہ نے کام شروع کیا تھا، دنیا کو بنانے کا کام اللہ نے اتوار سے شروع کیا تھا اور جمعہ میں آ کر کے مکمل ہو گیا، اس لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، آپ جمعہ بولتے ہیں، جمعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جمعہ کی نماز، جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جنت سے اتارا اللہ نے حضرت آدم کو، جنت سے اتارا اللہ نے حضرت حوا کو، اور یہ کہاں وہ کہاں بھٹکتے رہے ملاقات کے لیے، اور جس دن اللہ نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا وہ جمعہ کا دن تھا، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، کوئی دعا آپ کی قبول ہو یا نہ ہو، جمعہ میں ایک گھڑی آتی ہے، اگر اس دعا کو آپ اس گھڑی میں مانگ لیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی، وہ جمعہ کے دن ملے گی، کسی اور دن نہیں ملے گی۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا، جمعہ کے دن 2 ہی رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 سے زیادہ رکعت نہیں پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت کہاں گئی، کہاں ہے؟ ہم جب ظہر پڑھتے تھے تو 4 رکعت پڑھتے تھے، جمعہ کے دن ہم 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت کے بدلے خطبہ دیا جا رہا ہے، یہ خطبہ 2 رکعت کے برابر ہے، اور جب خطبہ دیا جائے تو خطیب کا چہرہ دیکھنا چاہیے، آپ دنیا میں خطیب کا چہرہ دیکھیں گے، اس کے بدلے اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا۔ نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، سنیچر کا دن ہوتا ہے، تو دوپہر کو اللہ جہنم کو تیز کرتا ہے، جہنم کو تیز کرتا ہے، اس میں گھی ڈالتا ہے، آگ بھڑکتی ہے، گھی ڈالتا ہے، آگ بھڑکتی ہے، لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے، جلتی ہی نہیں ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیے گا، ہر نماز کی خصوصیت نہیں ہے، صرف جمعہ کی خصوصیت ہے۔ ادھر خطبہ شروع ہوا، اس سے پہلے فرشتہ رجسٹر لے کر کے آیا، جو پہلے آیا اس کا نام لکھتا ہے، اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملا، اس کے بعد آنے والے کے لیے گائے کو صدقہ کرنے کے برابر ثواب، اس کے بعد آیا بکری اور مرغی انڈا صدقہ کرنے کے برابر۔ ادھر خطبہ شروع ہوا، رجسٹر بند ہو گیا۔ نمازی کا جب نام لکھا جاتا ہے وہ جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مکمل جمعہ کی پابندی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2-3 مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، نماز کو دل سے پڑھنا ہے، دل سے نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دل سے آپ کو قبول کرے گا۔ میں 2-3 مثال دے رہا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ 2-3 مثال۔ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میں سجدے میں جاتا ہوں مجھے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے میرا بوسہ لے لیا۔ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدہ بڑی دیر سے کرتے ہیں،
پوچھا کہ حضرت سجدہ اتنی دیر سے کیوں کرتے ہیں؟ کہا محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی گود میں سر رکھ دیا ہے، اٹھانے کو جی نہیں کر رہا ہے۔ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا حضرت آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہ جنت جانا چاہتا ہوں۔ کہ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ سے کہوں گا کہ عرش کے نیچے نماز پڑھنے کی جگہ دے دو، اس سے زیادہ کوئی ہماری خواہش نہیں ہے۔ شیخ عبد الواحد کہتے ہیں مجلس میں تذکرہ ہوا، کہہ رہے نماز پڑھنی ہے دنیا ہی میں پڑھ لو، آخرت میں پڑھنے کو نہیں ملے گی، جنت میں پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا جس جنت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس جنت میں جانے کا مزہ کیسا ہوگا۔ نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز بھی پورو پرے کی جو বাপ দিবে তুমি প্রভুর কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। জাগ এ উম্মতি শাহ দুনিয়া वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, उस चमन का निगहबा कहाँ सो गया, मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। जीते जीते नमाज पढ़ेंगे, मरते मरते नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में आकर के जनाजा पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए मस्जिद में आकर के जनाजा पढ़ेंगे। ज़रा ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तबलीगी जमात के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको सुनिएगा। बड़ा कांटे का मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। तबलीगी जमात के हवाले से 3 पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा। आप जितना ध्यान से सुन रहे हैं, किसी जलसे में इतना ध्यान से लोग सुनते नहीं हैं। आप 12 बज जाने के बाद बैठे, ऐसा महसूस हो रहा है जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए, आपकी औलाद को भी कबूल फरमाए, पूरे जलसे को कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, दावत और तबलीग के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक है काबिल होना, एक है कबूल होना। लड़की है बहुत खूबसूरत है, लड़की है बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब क्या हुआ? काबिल है। शौहर ने कबूल कर लिया, इसका मतलब है मकबूल है। कमाल तो है कि शौहर कबूल कर ले। इब्लीस को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, फिरौन को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, अबू जहल को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, अबुल फजल को कबूल नहीं किया, फैज़ी को कबूल नहीं किया। ये दरबारी मुल्ला थे। किसको कबूल किया? मुजद्दद अल्फिसानी को कबूल किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा बनाने के लिए अल्लाह ने कबूल किया। मरियम को बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए कबूल किया। राबिया बसरी को विलायत के लिए अल्लाह ने कबूल किया। मोइनुद्दीन चिश्ती को हिंदुस्तान के लिए कबूल किया। 90 लाख लोग उनके हाथ पर बैत हुए, मुरीद हुए। 7 लाख लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। किसको कबूल किया? लाइन बलाइन सुना रहा हूँ। इमाम बुखारी को कबूल किया। इमाम बुखारी को क्यों कबूल किया? वो हदीस लिखने से पहले गुस्ल करते थे, गुस्ल करके 2 रकात नमाज पढ़ते थे। हर हदीस से पहले गुस्ल करते थे, नमाज पढ़ते थे, उसके बाद हदीस लिखते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। इंतकाल कर गए, फिर भी बुखारी शरीफ पढ़ी जा रही है। नाम को मर गए, धरती पर जिंदा। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह ने किसको कबूल किया? इमाम अबू हनीफा को कबूल किया। इमाम अबू हनीफा के मानने वाले कितने लोग हैं इस धरती पर? 80% है। 80% लोग इमाम अबू हनीफा को कबूल करते। और अल्लाह ने किसको कबूल किया? दारुल उलूम देवबंद को कबूल किया। पूरे एशिया में
اللہ نے کس کو قبول کیا؟ دارالعلوم دیوبند کو قبول کیا۔ آج بیٹا پیدا ہوتا ہے، نانا دعا کرتا ہے، پوتا پیدا ہوتا ہے، دادا دعا کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو دارالعلوم دیوبند میں داخلہ نصیب ہو جائے، وہاں سے عالم بن جائے۔ اتنا بڑا ادارہ کس نے قبول کیا؟ اللہ نے قبول کیا۔ جب قبول کیا اتنا بڑا ادارہ ہو گیا، ایشیا میں اس سے بڑا ادارہ کوئی نہیں ہے۔ اس ادارے سے تعلق رہے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا ہر شے پارا ہے، ہر پھول وہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو وہاں ایک مینارہ ہے، عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل، سارے وہاں دب جاتے ہیں تو فان وہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ جو سب سے کمزور بچہ ہوگا اس کو مدرسے میں داخل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ یہ دیکھیں دو چار آدمی پھر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ سر پہ لا کر کے ہاتھ رگڑ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے۔ ذرا دھیان دیجئے گا، دوسرا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ دیوبند کے عالم کون ہے، کارنامہ کیا ہے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ کو سامنے رکھیے، نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ دیوبند 3 مرحلے میں بنا۔ زمین تیار ہوئی، علم کا بیج ڈالا گیا، درخت کو پھل اور پھول کے قابل بنایا گیا۔ 3 مرحلے میں دیوبند بنا۔ مجدد الفسانی نے زمین تیار کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علم کا بیج ڈالا، حضرت نانوتوی نے اتنا بڑا ادارہ بنا دیا۔ دیوبند میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیوبند نے پوری دنیا کو کیا تعلیم دیا یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بت پرستی کو ختم کیا، دیوبند نے پہلا کام کیا۔ قبر پرستی کو ختم کیا، دیوبند نے دوسرا کام کیا۔ نفس پرستی کو ختم کیا، دیوبند نے تیسرا کام کیا۔ شہوت پرستی کو ختم کیا، دیوبند نے چوتھا کام کیا۔ سب سے بڑا یہ کام کیا، خدا پرستی کی تعلیم پوری دنیا کو دے کر کے دکھایا۔ اب دیوبند کا کارنامہ سنیے، لائن بلائن سنا رہا ہوں۔ آریہ سماج کھڑا ہوا کہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیں گے، جیسے نرسمہانند ابھی کھڑا ہوا ہے کہ مسلمان کو مسلمان نہیں رہنے دیں گے۔ تم جیسا فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، چلا گیا، سب خاک میں مل گیا۔ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ آیا تھا برباد کرنے کے لیے آریہ سماج۔ کون کھڑے ہوئے؟ حضرت نانوتوی کھڑے ہوئے۔ آریہ سماج ایسے غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہوتا ہے۔ مالٹا کی جیل میں کون پہنچے ہیں؟ شیخ الہند پہنچے ہیں۔ وہاں کیا لکھ رہے ہیں؟ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ انور شاہ کشمیری دیوبندی عالم ہیں، بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں۔ احیاء السنن دیوبندی عالم لکھتے ہیں۔ بذل المجہود دیوبندی عالم لکھتے ہیں۔ 18 سال مسجد نبوی میں حدیث کا درس کس نے دیا؟ دیوبندی عالم نے دیا، شیخ الاسلام حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، 180 سے زیادہ ملکوں میں تبلیغ کو رائج کس نے کیا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔
نانات وی کلش کر صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا من میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند پانی پت کے وہ جزیرے وہ مالٹا کے راتیں شیروں کے حوصلے کی صدق و وفا کی باتیں محمود و مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے لیکن ہوئے نخم علماء دیوبند میں بات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا ان کی تڑپ کو دیکھو فکر و کرب کو دیکھو سارے جہان کا غم علماء دیوبند تکبیر نعرہ تکبیر مفتی سعد النجیب صاحب سر بلند سر بند دیوبند دیوبند ماشاء اللہ بس تیسرا پیغام دے رہا ہوں دھیان سے سنیے گا بہت طبیعت سے آپ سن رہے ہیں اللہ آپ کو قبول فرمائے اور پوری دنیا سے اللہ دعوت و تبلیغ کی جانی مالی مکمل حفاظت فرمائے آمین بولیے قبولیت کی گھڑی ہے خدا آسمان پر آ چکا ہے تیسرا پیغام بڑی ہمت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا انگریز جب اس ملک میں آیا تو اس نے مسلمانوں کی جاگیر کو چھیننا شروع کیا سرکاری وقف ہے چھین لیا قبضہ کر لیا 4000 مدرسے بند ہو گئے 4000 مدرسے بند ہو گئے جائیداد چھین لیا جائیداد پر قبضہ کر لیا انگریز آیا اس ملک میں تو سب سے زیادہ نقصان کس کو پہنچایا مسلمانوں کو پہنچایا مدرسے بند ہو گئے جب مدرسہ بند ہوا تو قرآن کی تعلیم کیسے ہوئی حدیث کس نے پڑھا ہمارے بچے نے نہیں پڑھا ہمارے خاندان نے نہیں پڑھا عالموں نے چوری چھپے اپنے بچے کو پڑھایا انہوں نے اپنے بچے کو پڑھایا عالم کی برکت سے یہ دین ہم تک پہنچا اور قیامت تک انہی مدرسے کی برکت سے باقی رہے گا عالم کی ضرورت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ عالم سے رشتہ رہے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ مولانا الیاس صاحب سے رشتہ رہے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ 4 مہینہ میں کم وقت لگائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ مولانا الیاس صاحب سے رشتہ رہے گا 4 مہینہ نہیں دیں گے ذرا دھیان رکھیے گا بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا جب ہمارا نکاح ہوتا ہے جب تک عالم کا خطبہ نہیں ہوتا وہ عورت ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی دنیا میں بھی عالم کی ضرورت ہے جنت میں بھی عالم کی ضرورت ہوگی خدا جنت دے دے گا بندے سے کہے گا جاؤ ہم نے سب کچھ دے دیا لیکن بندہ پلٹ کر کے پوچھے گا یا اللہ کچھ اور باقی ہے کہ اپنے عالم سے جا کر کے پوچھو کچھ اور باقی ہے تو اپنے عالم سے جا کر کے پوچھو جب لوگ عالم کے پاس آئیں گے کہ جنت تو مل گئی ہے کیا باقی ہے کہا رے اللہ کے بندے جنت ہی ملی ہے جنت کا بنانے والا خدا اس کا دیدار کہاں ملا یہاں بھی عالم کی ضرورت وہاں بھی عالم کی ضرورت یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہیں کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہیں کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے جو آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی بچوں کا پیغام آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں وسیم رضوی کو سامنے رکھیے اور بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں 3 منٹ میں گزار رہا ہوں انشاءاللہ اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے اردو پڑھائیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ غلطی سے کمارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا بال بچہ کہاں سے ہوگا خیر ارادہ کر لیجئے دھیان دیجئے گا میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں قرآن ہے کیا چیز
اندھیرے سے اجالے کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ قرآن ہے کیا چیز؟ بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ قرآن ہے کیا چیز؟ پستی سے نکال کر کے بلندی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ قرآن ہے کیا چیز؟ دیکھنا بھی عبادت۔ قرآن ہے کیا چیز؟ چھونا بھی عبادت۔ قرآن ہے کیا چیز؟ پڑھنا بھی عبادت۔ قرآن ہے کیا چیز؟ سننا بھی عبادت۔ قرآن ہے کیا چیز؟ عمل کرنا بھی عبادت۔ قرآن کیا چیز ہے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پوری دنیا میں اللہ کی کتاب اصل شکل میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ایک کتاب موجود ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اسی کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ اصلی حالت میں آج بھی باقی ہے، باقی کوئی کتاب نہیں۔ ایک بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ چیلنج کر سکتے ہیں پوری دنیا کو۔ ٹرین میں آپ سفر کرتے ہیں، بس میں آپ سفر کرتے ہیں، آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ حافظ قرآن دکھاؤ، کسی بھی مذہب کی کتاب کا حافظ دکھاؤ، نہیں ملے گا۔ صرف قرآن کا حافظ تو ملے گا، باقی کوئی حافظ ملے گا ہی نہیں۔ اسلام زندہ ہے، اس کی کتاب زندہ ہے۔ 10 سال کا بچہ 6666 آیت کو سینے میں لگ کر کے اسلام کو زندہ رکھے ہوا۔ ایک بات یاد رکھیے، بہت سارے لوگ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، تو بچے کا باپ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنانا چاہتا ہوں، تو رشتہ دار میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے بہت اچھا، اپنے بچے کو حافظ بنائیے۔ دوسرا کہتا ہے یار حافظ بنا کر کے کیا کرو گے؟ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، یہ تانا کبھی مت ماریے گا، آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب قرآن کا حافظ اللہ کے یہاں پہنچے گا تو خدا کہے گا کہ تمہارے خاندان کے جو 10 نافرمان ہیں ان کو نکال لو، تو جس نے تانا مارا ہوگا وہ محروم ہو جائے گا، اور جس نے حوصلہ دیا ہوگا وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ اس لیے جب کسی کا بچہ حفظ کرنے کے لیے اٹھے تو آپ تانا مت ماریے گا، حوصلہ دیجیے گا۔ اگر آپ نے تانا مارا تو آپ جہنم ہی میں رہیں گے، وہ بچہ آپ کو نکال نہیں سکے گا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، حافظ قرآن بنانا کتنا آسان ہے، اسکول میں پڑھانا کتنا آسان ہے۔ یہ نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اگر آپ نے رکھ لیا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھی پڑھانا چاہتے ہیں، حافظ قرآن بھی بنانا چاہتے ہیں، میں علاج بتا رہا ہوں، راستہ بتا رہا ہوں۔ 5 سال اسکول میں پڑھائیے، 5 کلاس اسکول میں پڑھائیے، اس کے بعد اسکول سے نکال کر کے مدرسہ میں داخل کر دیجئے۔ آپ کا بچہ 2-3 سال کے اندر حافظ قرآن بن جائے گا۔ جب وہ حافظ قرآن بن گیا تو اس کا دماغ اس طرح تیز ہو جائے گا جیسے کہ پتھر پر چاقو تیز ہوا کرتا ہو۔ اب آپ کا بچہ کیا کرے گا؟ ٹیوشن اپنے ساتھی کے ساتھ لے کر کے مڈل پاس ہو جائے گا۔ آپ دنیا میں بھی اپنے بچے کو کامیاب کرا لیے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ایک بات کو یاد رکھیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ اسکول پڑھاتے ہیں، پڑھائیے، لیکن پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیجیے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن نہیں پڑھا، اسکول پڑھا، یہی آگے چل کر کے وسیم رضوی بن جائے گا۔ وسیم رضوی کیسے بنا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے اسکول میں تعلیم حاصل کیا، اس کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، وہ انگریز کا طرفدار ہوا، اسلام کے خلاف ہو گیا، قرآن کے خلاف گیا، اللہ نے موقع دیا۔ جب نبی کے خلاف گیا تو اللہ نے اسلام ہی سے نکال دیا۔ اب اس نے اپنا نام رکھا ہے جتیندر نارائن تیاگی، اور وہ وصیت کر رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ جب تمہیں اللہ نے نکال دیا تو جلنا تو تمہارے مقدر ہے، چاہے یہاں جلو یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا کر کے جلو۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے شوق سے بنائیے، آپ کو انجینئر بنانا ہے شوق سے بنائیے، لیکن پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیجئے، پہلے اپنے بچے کو اردو پڑھا دیجئے، ورنہ کیا ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن کی تفسیر ہے، جب یہ بچہ اللہ کے یہاں پہنچے گا تو خدا پوچھے گا کہ تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ کہا میرے باپ ہی نے پڑھنے نہیں دیا، میرے باپ نے اسکول بھیج دیا، میرے دادا نے اسکول بھیج دیا۔ اب وہ بچہ ماں باپ کے خلاف مقدمہ کرے گا اور اللہ سے مطالبہ کرے گا کہ مجھے سنگل عذاب دو، میرے باپ دادا کو ڈبل عذاب دو۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کھلایا ہے؟
میری نمک حرامی نہیں کرے گا، جب مصیبت میں پھنسے گا تو آپ کو پھنسا کر کے نکل جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، اپنے بچے کو پہلے حافظ قرآن بنائیں گے، مسلمان بنائیں گے، قرآن اور اردو کی تعلیم دلائیں گے، بچوں کا پیغام مکمل ہو جائے گا، یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقتدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ جوان بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، میں اپنے جوان کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان اس ملک میں کیسے کامیاب ہوگا یہ راز بتا رہا ہوں۔ جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بھول سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ اس دنیا میں جوان ہونے والے نہیں ہیں۔ 100 مرتبہ ہم اس جلسہ میں دعا کر دیں گے، آپ لوگ جوان ہونے والے نہیں۔ ہاں جنت میں جوان ہو جائیں گے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جوانی کتنی پیاری عمر ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ ہمارے نبی پر ایمان لائے ابو بکر، عمر کتنی ہے؟ 38 سال۔ ہمارے نبی پر ایمان لائے عمر کتنی ہے؟ 27 سال۔ جب عمر کھڑے ہوئے، نبی کھڑے ہوئے، ابو بکر کھڑے ہوئے، تو اللہ نے پورے مکے میں اسلام کو پھیلا دیا۔ جو کام جوان کرتا ہے وہ بوڑھے سے نہیں ہوتا۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ سپہ سالار ہیں، سپہ سالار بنا دیے گئے 18 سال کی عمر کا لڑکا، سپہ سالار بنا دیا گیا ہے 17 سال کی عمر کا لڑکا۔ 17 سال کی عمر کا لڑکا ہے، ہمارا جوان ہے، گھر نہیں چلا پاتا، وہاں پوری فوج کو چلا رہا ہے۔ اسامہ بن زید 18 سال کی عمر میں سپہ سالار بن گئے۔ محمد بن قاسم ہندوستان آئے، 17 سال کی عمر میں سپہ سالار بن گئے۔ بڑوں کو پکڑا، تجربہ حاصل کیا، اپنی ہمت اور حوصلہ سے کامیاب ہو گئے۔ پورے ملک کو چلا کر کے دیکھا، حکومت کی باغ ڈور سنبھال کر کے دیکھا۔ جب جوان اپنے بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے تو مقدر کا سکندر بن جاتا ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مائیکل ٹائسن، آپ نے نام سنا ہے، مائک ٹائسن مکے باز تھا، باکسر تھا۔ کبھی اپنی زندگی میں اس نے کوئی اکھاڑا ہارا نہیں، ہمیشہ جیتا۔ پہلے عیسائی تھا، بعد میں مسلمان بن گیا، تو مائک ٹائسن سے نام بدل کر کے کیا ہو گیا؟ محمد علی۔ محمد علی باکسر تھا، امریکہ کا تھا، جیل چلا گیا۔ جب جیل سے نکلا تو اس کے حریف نے اس کو چیلنج کر دیا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، میں تمہاری ہڈی پسلی توڑ کر کے برابر کر دوں گا۔ محمد علی نے اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ اکھاڑے میں 2 پہلوان ہیں، آپ دیکھیں گے جب اکھاڑے میں پہلوان ہوتا ہے تو ہر پہلوان سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو جو محمد علی سے لڑنے والا پہلوان تھا 1 گھنٹہ انٹرویو دے رہا ہے، منہ توڑ دوں گا، چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا، میں تو وہ کر دوں گا، میں تو یہ کر دوں گا۔ 1 گھنٹہ تک انٹرویو دیتا رہا۔ جب باری آئی محمد علی کی، کہا تم کیا کہتے ہو؟ تو کہا یہ تو میرے سامنے پپو ہے، یہ تو میرے سامنے ٹٹو ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ 2 منٹ کا انٹرویو دیا، مقابلہ ہوا، 2 منٹ کے گھوسے میں زمین پر گرا دیا۔ پوچھا گیا کہ یہ کہاں کیسا چمتکار ہوا؟ کہ وہ ڈرا ہوا تھا، وہ حوصلہ ہارے ہوا تھا، میں ہمت کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہمت کے ساتھ خدا ہوتا ہے، وہ ہارتا نہیں ہے، جیتتا ہے۔ ایک مثال، بہت پیاری مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ جوان آدمی ہیں، آپ کو حوصلہ نہیں ہارنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ کون سا کام ہے مشکل ہے؟ سب کام آسان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پہلوان کھڑا ہے، اتنا بڑا پہلوان کھڑا ہے کہ جیسے گدھا چھوٹا معلوم ہوتا ہے ہاتھی کے سامنے، اسی طرح داؤد علیہ السلام چھوٹے معلوم ہو رہے ہیں، وہ پہلوان بہت مضبوط نظر آ رہا ہے۔ حضرت داؤد نے کہا کہ اس کو مارنا بالکل آسان ہے، چٹکی میں آسان ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہ یہ بڑا ہے، میرا نشانہ خطا نہیں کرتا ہے،
میں نشانہ لوں اس کو مار کر کے ڈھیر کر دوں گا۔ منجنیق میں انہوں نے پتھر لیا، پتھر کو گھمانا شروع کیا، اللہ کا نام لے کر کے اس پہلوان کے اوپر پتھر پھینکا۔ ایک پتھر سر میں لگتا ہے، دوسرا پتھر کلیجے میں لگتا ہے، تیسرا پتھر گلے میں لگتا ہے۔ وہ پہاڑ کے برابر جو پہلوان تھا ڈھیر ہو گیا۔ ہمت کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ایک بات بتا رہا ہوں، آپ کہاں کامیاب ہوں گے، آپ کہاں ناکام ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا دوسرے کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھو گے تو کامیاب ہوں گے۔ اگر تم دوسرے کی ماں بہن کو دیکھ کر کے سٹی مارو گے، برائی کی نظر سے دیکھو گے، تو تمہاری ماں بہن کی بھی آبرو نہیں بچے گی۔ اگر تم نے زنا کیا بھائی ہو کر کے تو اس زنا کا قرض تمہاری بہن چکائے گی۔ اگر تم نے شوہر ہو کر کے کسی کی بیوی سے زنا کیا تو تمہاری بیوی سے زنا کیا جائے گا۔ اگر تم نے باپ ہو کر کے کسی کی بیٹی سے زنا کیا تو تمہاری بیٹی سے زنا کیا جائے گا۔ جو ببول بوگے تو آم کاٹنے کو نہیں ملے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے دل میں برا خیال آئے آپ 100 بار سوچئے گا، اگر وہ کسی کی بیٹی ہے تو ہماری بیٹی کے ساتھ برا ہوگا، اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو ہماری بیوی کے ساتھ برا ہوگا، اگر وہ کسی کی ماں ہے تو ہماری ماں کے ساتھ برا ہوگا، اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو ہماری بیوی کے ساتھ برا ہوگا، اگر وہ کسی کی بہن ہے تو ہماری بہن کے ساتھ برا ہوگا۔ اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ماں بہنوں کے حوالے سے پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے آپ کی تعداد سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پھر بھی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اتنے سارے چینل والے ہیں، اگر آپ کو چھاپ دیا، آپ کی بیوی نے دیکھ لیا تو دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ ذرا دھیان رکھیے گا، 3 مطالعہ میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجیے۔ یہ جو نمونہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں بالکل تازہ ہے، اور آپ سن لیں گے تو واقعی آپ کا دل، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے، میں ماں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کے بعد بیوی، اس کے بعد بیٹی کے حوالے سے 3 پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ مشکل سے 10 سے 15 منٹ میں پیغام نکل جائے گا۔ آپ لوگوں نے دل سے سن لیا تو عورت کے حوالے سے جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ لوگ مکمل کرائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس میں ڈرنے کی بات نہیں، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ جب آپ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں، آپ تھکے نہیں ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دھیان دیجیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کہا اس میں پریشان ہونے کی بات کیا، اللہ سے معافی مانگ لو۔ کہا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ ماں سے دعا کرا لو، بڑا گناہ چھوٹا ہو جائے گا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ماں کی محبت کا انداز میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں سب سے پہلے اپنے بچے کو کھلاتی ہے، اس کے بعد کھاتی ہے۔ ماں پہلے اپنے بچے کو پلاتی ہے، اس کے بعد پیتی ہے۔ پہلے اپنے بچے کو سلاتی ہے، اس کے بعد سوتی ہے۔ بچہ اگر پیشاب کر دے تو اس کو سوکھے میں سلاتی ہے، خود کچے میں سو جاتی ہے۔ تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیوی ناراض ہے، جلدی سے مانتی نہیں ہے۔ باپ ناراض ہے، جلدی سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ گھر میں جو ناراض ہو جلدی سے مان جائے،
جلدی سے مان جائے وہ کون سی ہستی ہے سوائے ماں کے کوئی اور نہیں ہے۔ ماں ناراض ہو گئی ہے بیٹے سے بات نہیں کر رہی ہے، لیکن اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، کیا کلیجہ ہے، ناراض تو ہے دل سے ناراض نہیں ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے گود میں، اس سے ماں محبت کرتی ہے، وہ بچہ منہ پر تماچا کھینچ لیتا ہے۔ چھوٹا بچہ، نادان بچہ ماں کی گود میں رہتا ہے اور وہ ماں کے منہ پر زور سے مارتا ہے۔